رمضان کریم کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں اپنے دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک مرتبہ پھر سے، اور آپ کو بتائیں کہ ڈالڈا کا پیغام ہے کہ جہاں مامتا وہاں ڈالڈا، 80 سالوں سے خواتین کا ماؤں کا بھروسہ ہے ڈالڈا پر۔ کچن کی جانب بڑھیں گے لیکن کچھ دیر کے بعد، کیونکہ ابھی وہاں پر کچھ پریپریشن ہو رہی ہے۔ ابھی ہم شاہ صاحب کی طرف ہی چلتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا فارمولا ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ بڑھایا جا سکے اور ساتھ ہی ساتھ رب تعالیٰ سے دوستی بھی کی جا سکے۔ شاہ صاحب، کچھ ایسے لوگ ہیں جو تو رب تعالیٰ سے دوستی کی کوشش کرتے ہیں، کچھ لوگوں سے رب تعالیٰ بھی دوستی کر لیتا ہے، وہ خوش قسمت لوگ کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو رب تعالیٰ کی مکمل اطاعت کرنے لگتے ہیں، جو رب تعالیٰ کے حضور ٹوٹل سرنڈر میں چلے جاتے ہیں، ٹوٹل سبمیشن میں، ان کو اللہ اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جی وہاں ٹوٹل سبمیشن ہو۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اور ٹوٹل سبمیشن جب تک آدمی اس سلسلے میں ایفرٹ نہیں کرتا تو دشوار لگتی ہے، جی، لیکن ایک بار اگر اس سمت میں موو کر جائے تو پھر بہت آسان ہے، پھر مشکل نہیں ہے۔ پھر مشکل نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم رب کو رب سے نہیں مانگتے، کیونکہ رب تو کہتا ہے مجھے تلاش کرو، کیونکہ اس راستے میں بڑی مشکلات ہیں، بڑی رکاوٹیں، ہم کیسے یہ کر پائیں گے؟ تو پھر مشکلات کے بغیر کیا ہم پا سکتے ہیں رب کو؟ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیاوی فارمولے سے بھی اگر بات کر لیں کہ مقصد جتنا بڑا ہوتا ہے ایفرٹ اتنی ہی زیادہ کرنی پڑتی ہے، بالکل بالکل بالکل، اور مشکلیں اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں۔ تو رب کو پانا سب سے اعلیٰ و ارفع مقصد ہے، تو اس میں مشکلات تو آئیں گی، اور وہ مشکلات اصل میں مشکلات نہیں ہوتی، ہم دھوکے سے اسے مشکلات سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے نفس سے لڑنے کی وجہ سے کہ ہمیں ہر قدم پر اپنے نفس سے لڑنا پڑتا ہے اور جدوجہد کرنی پڑتی ہے، صحیح، کہ ہم کسی طرح سے اس کے چنگل سے باہر آئیں۔ میرے خیال میں کسی بھی انسان کے لیے سب سے مشکل کام اپنے نفس کے چنگل سے باہر آنا ہے۔ بالکل درست، بالکل درست۔ جو آدمی اس پہ قابو پا لیتا ہے، اپنے نفس کو اس نے اپنا اگر ماتحت کر لیا تو اس کا بیڑا پار ہے، اس کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں، جن کا دعویٰ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ہم نے رب کو پا لیا۔ ہم ملتے ہیں ایسے لوگوں سے، کچھ لوگ یقین بھروسہ بھی کر لیتے ہیں۔ اب میری کچھ وہ ہوتا ہے کہ تجسس زیادہ ہوتا ہے، جستجو اس نے کی ہوگی یا نہیں ہوگی، واقعی اس کو رب مل گیا یا نہیں مل گیا۔ تو کیا کوئی ایسی پرکھنے کی کسوٹی ہے جس سے پتہ چل جائے کہ اچھا جی ان صاحب کو یا ان صاحبہ کو رب تعالیٰ مل چکے ہیں؟ دیکھیے، ایک چیز ہمارے دنیاوی معیار پہ بھی واضح ہو جاتی ہے، اور اس راہ میں بھی۔ صحیح۔ آپ کا تجربہ ہوا ہوگا کہ آپ کو لوگ ملتے ہیں جو بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم یہ کام سب سے اچھا کر پاتے ہیں، جی، ہم اس میں ایکسپرٹ ہیں، صحیح، لیکن جب آپ ان سے کام کرا کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کو کام نہیں آتا۔ اس کے برعکس ایسے لوگ بھی ملے ہوں گے جن سے آپ اگر یہ کہیے کہ یہ کام ذرا ٹھیک کر کے کیجیے گا تو وہ بڑا ایک ہمبل جواب دیتے ہیں کہ صاحب کوشش کروں گا، باقی رب کے ذمہ ہے کہ رب کیا کراتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو واقعی اپنے کام میں ماہر ہوتے ہیں، لیکن ان کا جواب بڑا ہمبل ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو علم جتنا زیادہ ملتا جاتا ہے اس کی وسعت نظر بڑھتی جاتی ہے، جی 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 جی، اور جو اس کی وسعت نظر بڑھتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ علم کا میدان تو بہت وسیع ہے، میں جہاں تک پہنچا ہوں یہ تو کوئی
اس کو میئر نہیں کیا جا سکتا ہے. اٹس ناٹ ایون 0.0000001%. یہ اس آدمی کے ساتھ ہوتا ہے جو علم میں اوپر جاتا جاتا اور بہت بڑے درجے پہ چلا جاتا ہے. صحیح. لیکن اگر مجھ جیسا کوئی ہے جس کے پاس علم ہے نہیں تو آپ مجھ سے بڑے بلند بانگ دعوے سنیں گی کہ میں بہت جانتا ہوں. اسی طرح جو تصوف کی راہ میں لوگ ہیں صحیح. اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ اس راہ میں سچ دو جھوٹوں کے درمیان چھپا ہوا ہوتا ہے. جو کچھ نہیں ہوتا وہ یہ کہتا ہے کہ میں بہت کچھ ہوں, یہ ایک جھوٹ ہو گیا. اور جو کچھ ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں کچھ نہیں, وہ بھی ایک جھوٹ ہو گیا. تو ان دونوں جھوٹوں کے درمیان ایک جھوٹ ہے, جو سچ ہے وہ اس طرح لپٹا ہوا ہے. تو اس کو ہم نے تلاش کیسے کرنا ہے, کیسے اندازہ لگائیں کہ سچ میں کیا یہی ہے؟ عرض کرنے لگا تھا کہ جی یہ جو ہم کہانیاں پڑھتے ہیں جی یہ کہانیاں سچ نہیں ہوتی, لیکن جو صاحب عقل صاحب علم لوگ تھے انہوں نے ایک اچھی بات بچوں تک, کم علم لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس بات کو کہانی کی شکل دے دی ہوتی. بہت دلچسپ کہانی. اچھا جی. اس لیے کہ انسانی فطرت میں ہے کہ اگر اسے نصیحت کی جائے تو وہ بزکتا ہے, لیکن اگر آپ اسے ایک کہانی سنا دیں بالکل ٹھیک, تو وہ اس میں سے خود نتائج ڈیرائیو کر کے اس میں وزڈم آتی ہے. تو اسی طرح کی ایک کہانی ہے جو آپ نے سوال پوچھا کہ ڈھونڈا کیسے جائے. جی جی. ایک بادشاہ کو کسی نے خبر دی کہ جو ولایت کا بادشاہ ہے وہ تمہاری راجدھانی میں رہتا ہے. تو اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور کہا کہ میری دارالحکومت میں جتنے بھی اولیاء کرام ہیں مشہور ان کو لے کر آؤ. ٹھیک. ان کو کھانے کی دعوت دی کہ کھانا میرے ساتھ کھائیں. صحیح. تو 10 لوگ چلے آئے. بادشاہ نے دسترخوان اس ایسے کمرے میں ارینج کیا تھا جس کا دروازہ ایک چھوٹے کمرے میں کھلتا تھا, اس چھوٹے کمرے کا دروازہ باہر محل سے باہر جاتا تھا. صحیح. جب انہوں نے کھانا کھا لیا تو بادشاہ سب سے پہلے جا کے اس چھوٹے کمرے میں بیٹھ گیا. تو ایک ایک کر کے وزیر نے ان کو بھیجنا شروع کیا. معاف کیجیے گا. اب بادشاہ کے پاس وہ جو فقیر آیا جی. تو بادشاہ نے اس سے سوال کیا کہ سنا ہے کہ آپ اپنے وقت کے کتب ہیں. کہا کہ نہیں میں نہیں ہوں, کسی نے آپ کو غلط بتایا, جو میرے پیچھے آ رہا ہے وہ ہے. دوسرا آیا, بادشاہ نے اس سے بھی وہی سوال کیا. اس کا نہیں, جو میرے بعد آ رہا وہ ہے. تو کرتے کرتے یہ 10 کے 10 آدمی گزرے. تو آخری سے جب اس نے پوچھا آخری آدمی سے کہ سنا ہے کہ تم اپنے وقت کے کتب ہو, تو اس نے کہا کہ کتب تو وہ تھا جو سب سے پہلے گیا, وہ تمہیں چکر دے گیا. کیا بات ہے. تو بات یہ ہے کہ جب انسان کسی مقام پر پہنچا ہوتا ہے تو اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے, بے شک, اس کے دعوے نہیں ہوتے. بے شک, بے شک. بڑے عمدہ طریقے سے آپ نے سمجھایا اور دیکھنے والوں کو سمجھ آئی ہوگی کہ توکل بھروسے میں کیا فرق ہے, اللہ تعالیٰ سے بھروسے کے فارمولاز کیا کیا ہیں, اور پھر رب تعالیٰ سے دوستی کیسے کی جائے. تو آپ لوگوں نے یہ نوٹ بھی کر لینا, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ لکھ رکھتے ہیں, اس کو بار بار یادداشت میں آپ لاتے رہتے ہیں تو ذرا بہترین چیز ہو جاتی ہے. اب ہم بڑھتے ہیں کچن کی جانب. مجھے لگ رہا ہے فائزہ اب ریڈی ہیں, تو ڈالڈا کا پیغام بھی آپ کو بتاتے ہیں. کہتے ہیں جہاں مامتا وہاں ڈالڈا, اور ابھی بڑی اچھی بچت پیکیجنگ بھی ڈالڈا لے کر آیا ہے تاکہ آپ کا رمضان اچھا گزر جائے. جی فائزہ, کیا بن چکا ہے اور کیا کیا ریسیپیز ہمارے پاس ہیں؟ جی فرا, تو آج ہم بنا رہے ہیں چکن کے, آج ہم بنا رہے ہیں کنور کے ونگز بنا رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کنور کے ونگز جو ہیں مارکیٹ میں بہت ایزیلی اویلیبل ہیں اور بہت ہی مناسب ریٹ پہ مل جاتے ہیں. اور یہ دو جو کیوبس ہوتے ہیں 70 روپے میں مل رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ مارکیٹ میں
कितना महंगा हो गया है चिकन, और चिकन की जो फैसिलिटी है वो बहुत ज़्यादा आम लोगों तक नहीं पहुंच रही है। तो कन्नौर ने लोगों तक ये सहूलत प्रोवाइड की है कि वो चिकन का जायका लेने के लिए, चिकन के जो है टेस्ट को बढ़ाने के लिए, नुमाया करने के लिए वो इसमें चिकन के क्यूब्स डालेंगे तो उनको चिकन का टेस्ट बहुत नुमाया आएगा हर चीज़ में, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, चाहे वो दाल हो, कोई भी चीज़ हो। और आज हम उसी को यूज़ करते हुए विंग्स बना रहे हैं। ये तो आपने बेहतरीन काम किया, बचत भी सिखा दी और मज़ेदार से चिकन विंग्स भी बनाए हैं वो।